بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارے کا تیسرا ربع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 42 سے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے کیونکہ ربع تو یہاں پہ ہمارا نصف جو ہے مکمل ہو گیا تھا آیت نمبر 35 پہ، لیکن رکوع تکمیل ہو گیا ہمارا آیت نمبر 41 پہ، تو آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں تیسرا سیشن اپنے پارہ 7 سورہ انعام کا آیت نمبر 42 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ البتہ تحقیق ہم نے پہنچا دیا، ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ عاجزی کریں یعنی ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے، وہ جھک جائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت مختصر سا ہے ہمارا تیسرا ربع بھی، تو ثلث پارہ کے ساتھ ہی ہم اپنا چوتھا سیشن ساتھ ہی کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، دھیان میں رکھیے گا، ہم نصف پارہ اکٹھا کرنے لگے ہیں۔ فلولا اذا جاءہم بأسنا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے ان کے اعمال کو جو وہ کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھیں، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جڑ کاٹ دی اس قوم کی جس نے ظلم اور کفر یعنی شرک کی روش اختیار کی، اور کل شکر یعنی سارے کا سارا شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ وہی پارے کا جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہیں سے ہمارا یہاں تذکرہ پھر شروع ہو گیا۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ، اور تمام جہانوں کا پروردگار وہ ہے، تو پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا؟ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا، ایک اللہ رب العزت اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اپنی تمام نعمتوں کا ذکر، اور پھر ساتھ میں ہمیں تاکید کریں کہ یہ تو دیکھو کہ کس طرح سے ہم واضح کر کر کے مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ان سے کہیے، دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علل اعلان، تو کون ہلاک کرے گا سوائے ظالموں کے؟ ان میں سے کون ہلاک ہوگا؟ بس صرف اور صرف یہی مشرک، یہی ظالم ہلاک ہو جائیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، جو تم لوگ ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ آگے ایمان والوں سے خطاب، فمن آمن وَأَصْلَحَ، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اور کیٹیگری ہمیں عذاب کا سبب پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انبیاء کا انکار کرنا۔ انہوں نے جن باتوں سے خبردار کیا اس کی فسق، آگے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لا یہدی القوم الفاسقین، تو یہ بھی فاسقوں کا ہی ذکر ہے کہ ان کو عذاب مہیا کیا جائے گا اور ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ کس سبب سے؟ ان کی اللہ کی آیات کا کھلے انکار کرنے کے سبب۔ قل لا اقول لکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے، نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور میں نے نہ یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہیے، تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اندھے کسے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی آیات کو، ان واضح دلائل کو نہیں دیکھتا، سمجھتا نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اور بصیر کسے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو پڑھتا بھی ہے اور پھر ان دلائل کو اس دنیا میں دیکھتا بھی ہے اپنے آس پاس، اور پھر ان پر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر وہ غور و فکر بھی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بصیر کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہوتا ہے، اور خبردار کر دیجئے قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو
جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ شاید کہ اس طرح سمجھانے سے اس میں کچھ تقوی ان میں پیدا ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں اس طرح نہیں تو چلو اب اس طرح سمجھا دو، شاید کہ وہ کچھ ڈر جائیں۔ اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں ان کے ذمے کچھ ہے۔ یعنی صبح و شام کے اذکار کا، اللہ کو یاد کرنے کا صبح و شام کے وقت کا بتایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ صرف دکھاوے کی نمازیں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے وہ طالب ہوتے ہیں۔ تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے خاص انعام کیے گئے ہیں؟ ہم میں سے، یعنی وہ لوگ جن پر انعام کیا ہے وہ ہم میں سے ہیں، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی بات جو پیچھے بھی تذکرہ اللہ کی رحمت کا ہوا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے گا اور وہ اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف گناہوں کا ذکر، اور پھر برائیوں کا ذکر، پھر ظلم کا ذکر، اور پھر توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کو راستہ واضح ہو جائے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر میں نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ یہاں پہ پھر ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہدایت کیسے ہوتی ہے، کہ شرک سے انکار کر دے انسان، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھے، کسی کو مدد کے لیے نہ پوچھے، کسی کے آگے نہ جھکے، تو پھر ہی انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی مبینہ اس پر ہوں، یعنی دلیل پر ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ یعنی کفار مشرکین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ کب آئے گی وہ قیامت، کب آئے گا وہ عذاب جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا، ایسا نہیں کرو گے تو قیامت میں ایسا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، بس فیصلہ تو طے ہو چکا ہے، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے، اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے آج تک زمین پہ گرتے ہوئے پتوں کی طرف دیکھا ہے، دھیان دیا تھا؟ اب ضرور ہوگا، درخت کے پاس سے گزریں گے یا گھر میں پودے وغیرہ ہیں تو کوئی بھی پتا گرتا ہے، یہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے اور اس چیز کے بارے میں جاننا ہے کہ اللہ نے اس پتے کا گرنا جو ہے اس کی تقدیر میں اس وقت مقرر لکھ دیا تھا تو یہ گرا ہے، کیونکہ ہر چیز جو دنیا میں آ چکی ہے ہر چیز کو فنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، پھر وہ اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے۔ واقعی نیند کو کیا کہتے ہیں؟ موت کی بہن۔ یعنی انسان سو جاتا ہے
تو بس وہ مر جاتا ہے. اب اللہ رب العزت اس کی جسم سے جب روح نکالتے ہیں اور پھر دوبارہ ڈال دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. ہر رات اگر سوتے وقت دن میں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے تو کبھی ہم نیند کرتے وقت اگر ان باتوں کی طرف دھیان دیں کہ یہ جو جسم سے روح نکل گئی تھی اور میں بے جان مردہ ہو کے پڑی تھی، کچھ ہوش نہیں ہوتی پھر انسان کو آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہی گھر بچے اور ہر چیز جس کی انسان نگرانی حفاظت صفائی کتنا کچھ کرتا ہے، لیکن سونے کے بعد انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے میرے آس پاس. یہی اللہ تعالیٰ واضح دلیل اس قرآن میں بھی فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے. یعنی جس وقت تک رب نے تمہارا دانا پانی لکھا ہوا ہے، تمہارا زندہ رہنا اس دنیا میں لکھا ہوا ہے، تو وہ تمہاری مدت پوری ہو جائے. پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلائے گا وہ کچھ جو تم کرتے رہے ہو. یعنی اللہ رب العزت سب کچھ بتا دے گا وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، جیسے ہمیں ٹیچر آ کے کہہ دیتی ہے کلاس روم میں کہ آپ سب کو رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا، جیسے پیپر دو گے آپ کا اس کے مطابق رزلٹ آپ کو آ کے ہینڈ میں دے دیے جائیں گے، آپ کے رزلٹ کارڈز. ایسا ہی لگ رہا ہے ان آیات مبارکہ میں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہر چیز کی خبر دے دی جائے گی، تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق. آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہی حاسبین میں سب سے بڑھ کر ہے. اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا رب العالمین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے حساب کتاب آسان لینا جب تو حساب قائم کرے گا. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اور فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے. کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے. اوپر سے عذاب کون سا؟ یعنی آسمانی عذاب، جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی آ چکا، کبھی ٹڈی دل اور خون کی بارشیں ہوئیں، کبھی آسمان سے کڑک اور بجلی ہوئی، کبھی ایسے طوفان آئے کہ ہوائیں تند و تیز، تو یہ آسمانی ہیں. اور جو قدموں کے نیچے سے ہیں، کبھی سیلاب کے ریلے، کبھی زلزلے آئے جو ہمارے پیروں کے نیچے سے، اور کبھی زمین اکھاڑ دی گئی. استغفر اللہ العظیم. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے. تو ان تمام عذاب کا تذکرہ ہے کہ جو تمہارے قدموں کے نیچے سے ہے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور جب تم دیکھ لو گے کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. ہمیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اسی سنت کو فالو کرنا ہے کہ جب آپ دیکھیں قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، یہ دلائل ہیں، ہم جب کسی کو بتاتے ہیں اور کوئی آگے سے بحث کرتا ہے اس میں سے مین میخ نکالتا ہے، یعنی سوال در سوال اور الٹے سوال نکالتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. ٹھیک ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے یا اللہ کے حکموں کی نافرمانی والے تذکرے کر رہے ہیں اور یا اس پر بحث کرتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں ان سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے. اگر اس وقت ہمیں بھول گیا اور ہم دوبارہ ان کی محفل میں جانے لگے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یعنی بار بار ہمیں صرف ان کو ریکال دینا چاہیے جو شرک کر رہے ہوں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہوں، بس ہمارے ذمہ منوانا نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکیر کیجیے اسی قرآن کے ذریعے سے۔ تو بار بار ذکر آ رہا ہے، پیچھے بھی ذکر آیا کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، یہاں بھی آیا کہ آپ اس کے ذریعے سے تذکرہ کیجیے۔ تو ہمیں قرآن سے دلیل دینی چاہیے۔ ہر بات یہ کہ ہم خود ساختہ اور اپنے حکم جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر آمادہ کریں، ان کو اپنے حکم نافذ کریں، بجائے اس کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ہر بات قرآن سے دلیل اٹھا کر پیش کریں دوسروں کے سامنے، اور اس کو ماننے کے لیے اللہ رب العزت ہے، پھر جس کے ذمے اللہ نے جو نیکی لکھ دی ہے وہ پا کر رہے گا، اور جس کے ذمے جو ہے اس پر عمل کرنا نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ واضح دلائل ہے نا، یہاں پہ ہمارے پاس آیات مبارکہ میں ہدایات بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اسی قرآن کے ذریعے سے مبادہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہے سارے کا سارا فدیہ تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کے وجہ سے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اب انجام بتایا جا رہا ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ ان کو پینا کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لٹا دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے؟ اس شخص کی مانند جیسے جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو، یعنی حیران اور سرگرداں کر کے اسے چھوڑ دیا ہو، خپتی بنا دیا ہو، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف، کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ تو اللہ کا حکم کیا ہوا؟ اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ پھر آیت توحید ہے، وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان ہی حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ بہت بڑی آیت ہے، یہ بھی دلیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، عقید توحید پر، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا۔ وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ کمال حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات جو ہیں وہ بیان، ایک تو عالم الغیب، دوسرا وہ گواہ بھی ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ یہاں پہ تذکرہ اللہ رب العزت کی ایک ساتھ دیکھیں کتنی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ جی، پارہ ہمارا ثلث ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور اپنا چوتھا جو ربع ہے وہ ساتھ ہی ہم تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 73 آیت پر پارہ ہمارا ثلث ہوتا ہے، آگے ہم 74 جو ہے آغاز کرنے لگے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت، تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پس جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگا ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان براءت کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ کر لیا یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ملت ابراہیم کی بنیاد رکھی اور جو امام الانبیاء بنے اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ تھی ان کی نیت، اور یہی ہماری بھی نماز میں ہمارے ایمان قبول کرتے وقت اپنے دن بھر میں بے انتہا بار یہ نیت کیا کریں، اپنے آپ کو تمام ادیان اور تمام فرقوں میں سے نکال کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات تھے کہ میں نے اپنا چہرہ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یک طرفہ ہو کر میں اسی کا ہو گیا، بس اب میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا اس کو، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت تھی، یہی تمام انبیاء کو حکم تھا، اور پھر یہی حکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی دین کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت کرنی عطا فرمائے۔ وحاجہ قومہ، اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے۔ میرا رب ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا ہے۔ یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ان باتوں کا کہ اللہ ہمیں کچھ سزا بھی دے دے گا اس عمل کے بدلے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری، تو ہم دونوں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن رہے، اور وہی ہیں راہیاب ہونے والے۔ سبحان اللہ جی، یہاں پہ پھر ہدایت یافتہ لوگوں کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے جو شرک سے پاک، یک طرفہ ہو کر اپنے رب کی طرف یکسو ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آگے فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم ہے اور علیم ہے۔ سبحان اللہ، یہاں سے ہمارا ایمان پختہ ہو جانا چاہیے، اور ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ اللہ جس کے درجات بلند کرتا ہے اسے کوئی بھی نیچا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہر جگہ، ہر معاملے میں، دنیا میں زندگی بسر کرنے میں انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی اپنی نیت، اپنا ارادہ پختہ اسی طرح رکھنا ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ جہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا وہاں پہ کسی کے تابع نہیں ہونا، حق کو انشاءاللہ تعالی ثابت کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی مدد جو ہے نا وہ مانگتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی عمل دینے والی ذات جو ہے وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا کام صرف نیت کرنا ہے۔ باقی اللہ رب العزت جو ہے اس کی خوبصورت نام و صفات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ حکیم بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگے جو اولاد عطا کی گئی ان کا تذکرہ آتا ہے، اور ہم نے اسے ابراہیم کو عطا فرمائے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا۔ ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام انبیاء کرام کے واقعات جو ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں جو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، جو ہم نے کورس اپنا شروع کیا ہے دوسرا قصص القرآن، تو اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو تفصیلات ملیں گی، وہ آپ رات کو کلاس جوائن کیا کریں، یا آپ کو یوٹیوب چینل پر بھی وہ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی مدرسہ میلی شان پر، تو آپ اپنے چینل سے اس کو سبسکرائب کر کے آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تمام انبیاء کے قصص جو ہیں، اور پھر ان کے علاوہ بھی جو اور مزید ہمارے مکہ کے یا جس طرح ابھی پیچھے نجاشی کے دربار کا واقعہ آگے، اس طرح کے بہت سارے قصص ہیں جو ہمارے اس کورس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرماتے ہیں کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام
اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی راہیاب کیا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا، ان کی ہدایت دی سیدھے راستے کی، ان کو اللہ رب العزت نے ان سب کو، تو یہ ہیں وہ انعام یافتہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ وہ سارے کے سارے نیکوکار تھے، وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کو فضیلت دی، اور وہ تھے صراط مستقیم پر۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، جہاں پہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں انعمت علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، اور اہدنا الصراط المستقیم کے اگر ہم بھی اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہم بھی تیرے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیرے اسی راستے پر چل پڑے ہیں، تو ہماری مدد کر دے صراط مستقیم کی طرف، آمین۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دی ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ دیکھ لیں جو اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتے نا، تو اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پھر ایسوں کی، اللہ ان کو لے جاتا ہے، وہ قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، اور پھر ایسے لوگ لے جاتا ہے جو قدردان ہوتے ہیں، جو ناقدری نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا آ گیا؟ پہلے دین کی تبلیغ اور اس کا طریقہ کار، اور اس کے لیے تسلیاں اور اس کے لیے آزمائشوں کا ذکر، اور پھر ساتھ ساتھ تسلیاں دینے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ہم کسی کی جو ہے نیکیاں ضائع نہیں کرتے، اور جو ہدایت پر آ جائے تو یہ ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی۔ پھر ساتھ اس تبلیغ کے لیے حکم کیا ہے کہ کسی قسم کی دنیاوی غرض نہیں رکھنی، لالچ کو اپنے دل سے نکال لینا ہے، اور صرف اجر کے طالب اللہ کی ذات سے ہونا ہے۔ ساتھ میں کیا فرما دیا حکم کہ آپ کیا کہہ دیجئے کہ میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی، اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کسی انسان پر۔ آپ پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو خود نور یعنی کہ روشنی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی؟ تم نے اسے ورق کر دیا، یا اس کے احکام میں کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپاتے ہو، اکثر کو چھپا لیتے ہو، اور تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے سے وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ کہیے یہ سب نازل کیا گیا تھا اللہ نے، اور پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کم بختیوں کے اندر کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ، اور اسی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القری مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی۔ دیکھیے یہی تذکرہ میں نے آپ کے ساتھ پیچھے بھی کیا، ان کو ظالم کہا گیا، یہاں بھی ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو خود سے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتا ہے۔ تو آج کے بعد نوٹ کیجئے گا کہ کہیں ہمارے الفاظ تو ایسے نہیں ہیں، ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات میں کوئی بات اللہ کی طرف سے تو منسوب نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم بھی انہی ظالموں میں سے ہیں، یعنی خود سے کہ اللہ نے تو ایسا کہا ہے، اللہ ایسا کرے گا، آپ ایسا نہ کرو۔ کسی بچے کو روکنے کے لیے ویسے آپ ڈراوے کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کرو، پھر اللہ ایسا کرے گا۔ اللہ کہاں کرے گا؟ جہاں اللہ نے بتایا کہ میں ایسا کروں گا وہ باتیں تو ہم بتا دیں، کیونکہ ہمیں یہاں پہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ آگے فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے، اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو وہی کہتے ہیں؟ آج آپ دیکھتے ہیں نا کتنے ہی ہمارے ارد گرد یہ پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا ہی تذکرہ ہے
کہ وہ لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذات یعنی اس ذات کا عذاب دیا جائے گا، اس طرف سے تمہیں اس ذات نے عذاب کے لیے ہمیں بھیج دیا، پھر وہ ان کو ذلت کا عذاب دیں گے بسبب ان کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے رہتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اور اب آگے ہونا، کہاں آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے کوئی سفارشی بھی، اور جن کے بارے میں تمہیں زام تھا یعنی گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، اب تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ چکے اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم خیال کیا کرتے تھے۔ ان اللہ فارق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ دانے کو کون پھاڑتا ہے گٹھلی سے؟ اللہ، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہی نکالے گا مردہ کو زندہ سے، وہی نکالنے والا ہے، یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا، اس نے بنایا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات عزیز العلیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے سمندر اور خشکی کے راستوں کا ذکر آ رہا ہے، تو کبھی آج تک ہم نے یہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ ہم جب کسی بوٹ میں بیٹھتے ہیں، سمندر میں کشتی میں ہم بیٹھتے ہیں اور وہ ادھر ادھر جب جا رہی ہوتی ہے تو یہ راستے اسے کون بتا رہا ہوتا ہے؟ سمندر میں یہ راستے کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہماری مرضی سے چل رہی ہوتی ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہ سمندر کو اچھال دے تو اس کے اندر ہم ڈوب نہ جائیں، کشتی اس کے اوپر ہی تیرتی رہتی ہے اور وہ راستے بناتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی کمال ہے اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ ہے۔ ہم تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ ایسے ہی نہ نفس واحدہ سے پھر مستقر و مستودع، ایک مستقل ٹھکانہ، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں پہلے جہان الست میں، پھر وہاں سے ایک نفس کے ذریعے یعنی 2 جانوں کے ذریعے سے اس دنیا میں ہماری کریشن اللہ رب العزت ہماری پیدائش کرتے ہیں، پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا، پھر اس دنیا میں تخلیق ہونا، پھر مختصر سی مدت جس کا جتنا وقت مقرر ہے وہ گزارنا، اور پھر رب کی طرف لوٹ جانا۔ یہ سب حق ہے، اللہ کی طرف سے سچ ہے سب کچھ، اور یہ واضح دلائل ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یہ وہ باتیں ہیں ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں، اور وہی ہے جس نے اتارا۔ پھر آگے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں آسمان سے پانی کے، جس بارش کی طرف آج تک ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی جب بھی بارش ہو تو ذرا غور کیجئے گا ان تمام باتوں کی طرف، کہ جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے پر دانہ، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے، اور کھجور کے گاوے میں سے لٹکے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ ہیں یعنی ملتے جلتے ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نا انظروا، تم دیکھو، آرڈر کیا جا رہا ہے ذرا دیکھو۔ انشاءاللہ تعالی آج تک اگر ہم نے ان تمام چیزوں کی طرف غور نہیں کیا تھا تو اب ضرور کریں گے۔ انظروا الی ثمرہ، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی جنات کو بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے صنعت کے۔ وہ بہت پاک ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بے شک
بدیع السماوات والارض، وہ عدم سے ہے وجود میں لانے والا آسمانوں اور زمین کو، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی تخلیق کے اوپر واضح دلائل ہیں، اور اللہ رب العزت کا خوبصورت نام صفات جو ہے علیم بیان کیا جا رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، آیت توحید ہے، بہت بڑی آیت ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے عقید توحید پر مبنی۔ یہ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ بس پھر حکم کیا ہوا؟ تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر شے کا کارساز ہے، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کبھی ہم نے آج تک اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ آپ جتنی دور نگاہیں لے جائیں، چاہے آپ خواب میں مناظر اپنے سوچتے رہیں، لیکن کبھی کسی نگاہ نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی حکم نماز کے لیے بھی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ یہی سوچا کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا رب ہے۔ تصور یہ کر کے نماز پڑھیں تاکہ پورے انسان فوکس ہو کے نماز پڑھے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، جیسے آپ کے سامنے ٹیچر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ اب میں بالکل الرٹ ہو کے تو اپنا پیپر کروں، اپنا ٹیسٹ کروں۔ اسی طرح سے نماز سبمٹ کیا کریں اللہ کے حضور، اور یہ سوچا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے آپ یہ تصور کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں، اللہ نظر نہیں آتا ہے، آپ کا دھیان ادھر ادھر گھر کی طرف، تمام معاملات کی طرف بڑھتا بھی ہے، تو یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ لطیف الخبیر، اور وہ لطیف بھی ہے، باریک بین بھی ہے، اور ہر چیز سے باخبر بھی۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سمجھا دیا، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کیجیے اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے اوپر اور آپ کے رب کی طرف سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آیت توحید ہے، بہت بڑی وزنی آیت ہے، لا الہ الا ہو، ایک مومن کا کامل ایمان، عقیدہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے۔ اب جب ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں تو وہ بھی تو آگے سے یہی دلائل ہمیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، اللہ نے مناسب سمجھا ہے تو ہمیں اس عقیدے پہ رکھا ہے۔ نہیں، ساتھ واضح بتا دیا گیا کہ اللہ تو نگران ہے۔ اس نے تو پیچھے بتا دیا کہ اتنی واضح آیات بتا دی ہیں، ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے، اب بھی اگر کوئی اندھا بن کر اور شرک میں مبتلا رہے تو پھر آپ اس سے بری ہیں، آپ اسے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں، اور مت گالیاں دو یا مت برا بلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ کتنے واضح دلائل ہیں، کتنا بہترین تبلیغ کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے ان معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو ایسا ہی ہے، جب ہم ایک لمٹ کراس کرتے ہیں اپنے تبلیغ کے دائرے کو تھوڑا سا باہر نکل کے، اگر ہم اللہ کے اس حکم کے مطابق نہیں چلتے تو واقعی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اللہ کو لوگ کوسنے لگ پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو برا بھلا مت کو جن کو یہ پکارتے ہیں، نہیں تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے اور بغیر سمجھے۔ زیادتی کس پر کریں گے؟ اپنے ہی نفس کے اوپر، اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کریں گے، لیکن ساتھ میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ ایسا حرکت کریں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مت کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ،
کہہ دیجئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لاتے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے ہوئے۔ تو اس قاعدے اور قانون کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا فلسفہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ ان کو استعمال کرتا رہتا ہے تو ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ صلاحیت تدریجاً زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حق کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی طور پر بھی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ اب اگر ایک شخص حق کے منکشف ہو گیا اور اس کے اندر اسے پہچاننے کی صلاحیت موجود ہو تو اس کے دل نے گواہی بھی دے دی ہو، اس کے باوجود وہ انکار کرے حق کا، اگر کسی تعصب یا ضد یا ہٹ درمی کے سبب اس حق کو دیکھنے کے بعد بھی، سمجھنے اور ماننے کے بعد بھی انکار کر دے تو اس کی صلاحیت قدرے کم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی حق کی چنگاری اس کے دل میں روشن نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں بھی ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ جب ایمان والے اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا دے چاہے، اور اسی طرح اسی حال میں بھی وہ اٹھیں گے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو ان کی باطنی، ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی گمراہیوں کے اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، یا ربنا اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہم ثبت اقدامنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں کبھی بھی ہمارے دلوں کو نہ پلٹانا گمراہیوں کی طرف۔ آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہمارے پارے کی یہاں پہ تکمیل ہوتی ہے سورہ انعام آیت نمبر 110 پر، 110 پر۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے اس قرآن کو سیکھا، پڑھا، سمجھا، اس میں جو غلطی خطا ہوئی ہم سے جانے انجانے میں، اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرما لے، اور ہمیں اس کا مکمل طور پر فہم حاصل کرنے والا، اور جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا ربنا آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔